بات کریں گے اڑمارا کے قریب سمندر میں گرنے والے کارگو طیارے کے حوالے سے، جس کا ملبہ تو مل گیا ہے لیکن ابھی بھی عملے کی تلاش کی جا رہی ہے اور پانچوں ارکان کے حوالے سے ابھی تک کوئی اطلاع نہیں ملی، لیکن اس ریسکیو کو ڈیپ ضرور کر دیا گیا ہے، وائڈن کر دیا گیا ہے، اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم بلیک باکس کی بھی تلاش جاری ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام نبی صاحب، آپ جو کو پائلٹ ہے فیصل جتوئی ان کے سسر ہیں۔ غلام نبی صاحب السلام علیکم، اور اس مشکل گھڑی میں ہم سے بات کرنے کے لیے پہلے تو بہت شکریہ۔ کچھ بتایا گیا ہے آپ لوگوں کو کہ ریسکیو ابھی بھی جاری ہے یا کیا اس حوالے سے پروسیس ہے؟ جی ہاں، یہ رات ان کا فون آیا تھا، میرے بیٹی کو بھی آیا تھا جو ان کی وائف ہیں، اور ان کے فادر کو بھی آیا تھا۔ وہ تلاش جاری ہے، وہ بتا رہے ہیں، اور رات کا کہا تھا کہ ہم مکمل اپنی جتنی بھی ہے کوششیں ہم اپنی کوششیں کریں گے تاکہ یہ جو اسٹاف کے لوگ ہیں وہ مل سکیں۔ ملبہ تو مل چکا ہے، ہم اللہ سے امید کر رہے ہیں اور امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ یہ صحیح سلامت مل جائیں، بالکل کوئی معجزہ ہو جائے۔ صحیح۔ غلام نبی صاحب، سب سے پہلے تو آپ کے دکھ میں ہم برابر کے شریک ہیں اور دعا گو بھی ہیں کہ جلد از جلد ریکوری ہو سکے اور جو ریسکیو آپریشن کیا جا رہا ہے اسے کامیابی سے کنڈکٹ کیا جا سکے۔ اگر آپ ہمیں فیصل جتوئی صاحب کے بارے میں کچھ بتا سکیں، کب سے وہ اس شعبے میں تھے، آخری رابطہ ان سے کیا بات ہوئی تھی، کچھ ڈیٹیلز ہمارے ساتھ شیئر کر سکیں۔ جی، ابھی تقریباً 1-1.5 ہفتے سے یہ وہاں پہ تھے شارجہ میں، جہاں سے فلائٹ لے گئے تھے، کارگو لے کے گئے تھے وہاں پہ۔ وہاں جا کے ان کو پتا چلا کہ فلائٹ میں کوئی مسئلہ ہے، کوئی خرابی ہے، فنی خرابی ہے، تو اس کے لیے انہوں نے ریکویسٹ ڈالی۔ وہ 1-2 دن اس نے ریکویسٹ لیے، پھر وہ جو بھی وہ انسٹرومنٹ یا پرزہ جو آنا تھا وہ وہاں سے USA سے آنا تھا، اس نے بھی 1-2 دن لگائے، تو یہ 4-5 دن اسی میں پھنسے رہے۔ تو اس کے بعد یہ جو وہ پرزہ لگایا گیا جہاز میں، اس کے بعد انسپیکشن ہوئی اور اس پہ بتایا گیا ان کو کہ یہ اب صحیح ہے۔ تو یہ جب فلائی کر رہے تھے اور ڈیلی ان کی بات ہوتی تھی اپنے والدین سے، اپنی وائف سے، مجھ سے ہوتی تھی، لیکن جب وہ نکل رہے تھے تو 7 بجے کا ٹائم تھا اس دن، انہوں نے اپنی وائف کو فون کیا کہ میں 10 منٹ میں یہاں سے ہم فلائی کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب 9:10 پہ ان کو وہاں پہ پہنچنا تھا، 9:10-20 پہ۔ تو میری بیٹی مسلسل وہ ان کو کال کر رہی تھی، فون بند آ رہا تھا۔ تو تقریباً 10 بجے انہوں نے اپنی والدہ کو ہمارے گھر فون کیا کہ مجھے پریشانی ہو رہی ہے، یہ فیصل سے رابطہ نہیں ہو رہا ہے۔ تو ہم نے کہا ہم پریشان نہ ہوں، ہم بھی وہاں یہاں سے نکلے گھر سے ان کے گھر کی طرف۔ میری بڑی بیٹی ہے، انہوں نے اسی دوران سرچ گوگل پہ، تو وہاں پہ یہ رپورٹ آ رہی تھی کہ وہ جہاز کریش ہو چکا ہے۔ بس ہمارے لیے تو قیامت تھی اس وقت۔ ویسے فیصل کی شادی کو 4 سال ہوئے ہیں، ابھی 2 سال کا بیٹا ہے۔ ہماری ان کی فیملی کے پرانے تعلقات ہیں، ہم دونوں کا تعلق مور و تعلقے سے ہے۔ فیصل کی فیملی بہت اچھی فیملی ہے، اور فیصل کی طبیعت بھی مطلب ایک شریفانہ انداز تھا ان کا، اور ہمارے لیے تو ہمارا بیٹا تھا۔ نہیں فیصل، بالکل ہماری دعائیں سر کہ کوئی معجزہ ہو اور ان تمام تر افراد کی ہمیں کوئی انفارمیشن ملے۔ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ جو لوڈ ماسٹر تھے اس جہاز کرو کے، محمد توفیق صاحب، ان کے صاحبزادے عبداللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عبداللہ السلام علیکم۔ اس مشکل گھڑی میں ہم سے گفتگو کے لیے آپ نے وقت نکالا، آپ کا شکریہ۔ آپ بتائیے، آپ سے کوئی رابطہ ہوا ہے؟ اس ہوائی کمپنی نے آپ لوگوں سے کچھ رابطہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ڈھونڈنے کا عمل کہاں تک پہنچا ہے؟ جی بالکل، ہمارے ساتھ یہ K2 ایئر ویز کی ایچ ایم مینیجر ہیں تمرین، وہ کانٹیکٹ میں ہیں۔ ان کے کافی ریپرزنٹیٹیو، ناٹ ریپرزنٹیٹیو، بابا کی کولیگس تھے K2 ایئر ویز میں، وہ گھر پہ ہو کے گئے ہیں۔ صحیح۔ عبداللہ، اگر آپ ہمیں بتا سکیں، آپ کے والد کب سے اس کمپنی کے ساتھ کام کر رہے تھے، K2 ایئر ویز کے ساتھ، اور کیا بات چیت آخری ہوئی تھی؟ جس طرح سے ابھی ہماری بات ہو رہی تھی، کو پائلٹ صاحب ہیں فیصل، جن کی بھی تلاش جاری ہے، آپ جانتے ہوں گے، ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ پہلے سے پرزے کے حوالے سے بتایا جا رہا تھا، تو آپ تک بھی ایسی اطلاع ملی تھی کہ کچھ اس میں ٹیکنیکل فالٹ ہے؟ بیسکلی فادر سے میری بات تو لاسٹ فرائیڈے کو کی تھی، بٹ میری والدہ کی بات ہوئی تھی فلائٹ پہ آنے سے پہلے۔ تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب
بہت نا ذمہ دار، ایک سینس آف رسپانسبلٹی رکھنے والے آدمی تھے. I have seen him working in aviation industry since like birth. اور like ایئرپورٹ پہ کسی سے بھی آپ پتہ کریں محمد توفیق خان کا ویری رسپانسبل کائنڈ آف پرسن. تو جہاز یہاں سے 28 جون کو گیا تھا، تب ٹیکنیکل ہوا تھا، پین تھا، پریکاشنری مطلب ایکشنز لینے والے آدمی تھے ہمارے ابو. تو بس یہ تھا کہ نکلنے سے پہلے تقریباً 7:30 بجے امی سے بات ہوئی تھی، اس میں بابا نے ایسے مینشن کرا تھا ٹیکنیکل تھا جہاز. ہم لوگ کو بھی کافی ڈاؤٹس تھے اس کے اوپر، بٹ یہ ہے کہ K2 ایئر ویز کی ٹیم آئی بھی گھر پہ، انہوں نے مطلب ہمیں پراپر اس کے اوپر تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے. بس بات یہ ہے کہ آپ یقین کریں میں نے کبھی ایک دودھ کا پیکٹ بھی نہیں خریدا آج تک. میرے والد ایسے تھے کہ وہ مطلب فرام اسٹارٹ ٹو باٹم آل سارٹ آف لائک رسپانسبلٹیز ور آن ہم. میں خود ایک اسٹوڈنٹ ہوں، پڑھتا ہوں، ہمارے گھر کی تمام رسپانسبلٹیز بابا کے اوپر تھیں. بس ہم لوگ ابھی بھی بیٹھ کے میں تو اسی امید میں ہی ہوں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور میں بابا کو جا کر لے کر آؤں گا. عبداللہ ہم بھی یہ امید کرتے ہیں کہ کوئی معجزہ ہوگا اور جتنے بھی کرو ممبرز ہیں وہ مل جائیں گے. آپ نے بتایا کہ بابا کے حوالے سے آئے تھے K2 ایئر ویز والے اور آپ سے مل کر گئے ہیں. انہوں نے کچھ بتایا ہے کہ وہ اس کو کیا کر رہے ہیں تلاش کے لیے، اور کسی بھی صورت میں کمپنسیشن کچھ بھی کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے؟ اس وقت آپ لوگ ایک مشکل وقت میں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس ٹائم پہ تو سب سے زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت دعاؤں کی ہے. باقی یہی ہے کہ وہ لوگ ریسکیو آپریشن کا ہمیں اطلاعات وغیرہ ہم لوگ کال کرتے ہیں تو لائک بزی اور سم تھنگ دے ٹرائی their بیسٹ ٹو کال us بیک، اور ہم سے بات کرتے ہیں، ہمیں تسلی دیتے ہیں. دیٹس آل دیٹ وی آر گیٹنگ رائٹ ناؤ. اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ جتنے ادارے وہاں لگے ہوئے ہیں اپنی جان جوخم میں ڈال کے کر رہے ہیں. بس یہ ہے کہ میرے والد صاحب سمیت تمام لوگوں کو مطلب ڈھونڈا جائے. کل رات کو بھی وہاں پہ کوئی کشتی الٹی ہے، اس کے بھی 20 لوگ مل گئے، تو یہ تو پھر 5 کے ہو گئے. ان کو بھی ڈھونڈا جائے. ہم لوگ مطلب میری کچھ بھی ایج نہیں ہے، آئی ایم ہارڈلی 20 رائٹ ناؤ. اور یہ کہ میری تمام رسپانسبلٹیز والد صاحب کے اوپر ہیں، اور بھی میرے فیملی ممبرز ہیں جن کی رسپانسبلٹیز بابا کے اوپر ہیں. تو ہمارے لیے تو ایک بہت ہی مشکل عبداللہ وقت ہے. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا بتائیے گا اپنی فیملی کے بارے میں. میں اکلوتا بیٹا ہوں اور میری 2 چھوٹی بہنیں ہیں. اوکے، وی ہوپ اینڈ پرے آپ لوگ جو معجزے کا انتظار کر رہے ہیں، ہم بھی کسی معجزے کا انتظار کر رہے ہیں. اچھا غلام نبی صاحب، جس طرح عبداللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو بتایا تو یہ گیا ہے کہ پوری طریقے سے کوشش کر رہے ہیں، لیکن آپ لوگوں کے بھی ذہن میں یہ چیز تو ضرور ہوگی کہ وٹ ہیپنڈ، کیا ہوا ہوگا، ایسا کیا ہوا ہوگا؟ کیونکہ بہت ساری جو ایویشن ایکسپرٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اچانک سے الٹیٹیوڈ جو ہے وہ لوز ہوا. ظاہر سی بات ہے ہم بھی ٹیکنیکل، اور غالباً آپ کو بھی اتنی ٹیکنیکل نالج نو ہاؤ تو نہیں ہوگی، بٹ سنس این ایویٹر واز ان یور فیملی تو بات تو ہوتی ہوگی. تو کچھ آپ لوگوں نے پوچھا ہے کہ ہوا کیا ایسا کہ یہ ایسے کریش کیا ہے؟ کوئی ریزن ابھی تک سامنے آئی ہے؟ اور جس پرزے کے بارے میں آپ ذکر کر رہے تھے، اگر وہ بھی ہمیں تھوڑا آپ کھل کر بتا سکیں کہ کیا ہوا تھا ایکچولی پلین کے ساتھ، آپ تک کیا اطلاعات پہنچی تھی؟ دیکھیں یہ تو ٹیکنیکل ایک چیز ہے. جی 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 ٹیکنیکل مسئلہ ہے، وہ کوئی جو ٹیکنیکل آدمی ہے وہ بتا سکتا ہے. بالکل. یہ ان کے ناظم جو ہیں جیسے ان کے والد ہیں فیصل کے، وہ خود پائلٹ رہے ہیں، تو وہ پوری ٹیکنیکل چیزیں یا وہ سمجھتے ہیں اس کو، تو وہ اسی سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے. ان کا آگے گورنمنٹ یا ادارے جو بھی ہیں ان سے رابطہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسا کوئی ہمیں وہ جب تک وہاں سے کوئی بلیک باکس مل جائے اور وہاں سے کوئی کلو ملے کہ کیا ہوا ہے، تو اس پہ کہا جاتا ہے، کہا جا سکتا ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا ہم کوئی بات ایسی نہیں کریں گے جو ٹھیک ہے ٹیکنیکلی ہم نہیں سمجھ پا رہے. بس ہم صرف یہ اطلاع کر رہے یہ جتنے بھی وہاں پہ بالکل فرد ہیں، سب جتنے بھی ہیں وہ سب کیس رامبر سے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے غلام نبی صاحب، ہماری بھی یہی دعا ہے. غلام نبی اور عبداللہ، آپ دونوں کا شکریہ اس دعا کے ساتھ کہ آپ لوگوں کے دل میں امید ہے، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، بحفاظت یہ لوگ واپس آ سکے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.